ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی اور تجزیہ کار عدنان عادل صاحب. انہی سے جانتے ہیں کہ جہلم اور اپر پنجاب کی انتخابی صورتحال کیا ہے. عدنان صاحب، اپر پنجاب یا شمالی پنجاب میں کس کو ووٹ پڑتا ہے؟ سیاسی رجحان کو، ذات برادری یا با اثر امیدواروں کو؟ دونوں فیکٹر امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ جو وہاں پہ امیدوار کھڑا ہے اس کا ذاتی اثر و رسوخ کا ووٹ بینک ہے اور اس کی برادری کا دھڑے کا ووٹ بینک ہے. دوسرے پارٹی کا. ان دونوں کے کمبینیشن سے وننگ کمبینیشن بنتا ہے. اب لوگوں کا خیال ہے کہ جو وقت گزر رہا ہے پارٹی کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے اور ذاتی اثر و رسوخ کا جو ووٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے. لیکن ابھی یہ بات جو ہے الیکشن کے نتائج سے پتہ چلے گی کہ یہ بات کس حد تک درست ہے. جہلم کا جو حلقہ ہم اس وقت زیر بحث ہے اور شمالی پنجاب خاص طور سے، یہاں پہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کا بہت زور ہوتا تھا 70s میں اور 80s میں، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ نون لیگ نے یا مسلم لیگ نواز گروپ نے وہاں پر اپنی پھیلا لیا اپنا اثر و رسوخ، اور اس کا گڑھ جو ہے وہ جہلم ایک سمجھا جاتا ہے کہ نون لیگ کا گڑھ ہے. لیکن پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ جہلم سے پی ٹی آئی کے امیدوار فروخ الطاف جیت گئے تھے. تو ابھی مکس ہے. جو سرویز آ رہے ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اس وقت جو ہے وہاں پہ خاصا زور ہے، لیکن جو ذات برادریاں ہیں، جو دھڑے بندیاں ہیں، ان کی بھی خاصی اہمیت ہے. عدنان عادل صاحب، عمومی تاثر ہے کہ راولپنڈی، جہلم، چکوال میں الیکشن میں ہواؤں کا رخ دیکھا جاتا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر ہاں تو اس بار ہواؤں کا رخ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، جیسے میں نے کہا کہ اس وقت جو سرویز آ رہے ہیں، جو مختلف ٹیلی ویژن چینلز کر رہے ہیں، مختلف سروے کمپنیز کر رہی ہیں، وہ تو یہی بتا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس کا مارجن دگنا یا 3 گنا ہے اپنی دوسری پارٹیوں کی نسبت. لیکن یہ عام طور سے جو لوگ سروے کرتے ہیں وہ شہروں تک محدود ہوتے ہیں. دیہات کا ایک بڑا حصہ جو ہے 50% 60% جو ووٹ بینک ہے وہ دیہات میں ہے. تو وہ کس طرف اپنا رخ کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ذات برادری اور ذاتی اثر و رسوخ کی بنیاد پہ لوگ زیادہ ووٹ ڈالیں. تو حتمی بات جو ہے وہ تو الیکشن سے ہی پتہ چل سکتی ہے. لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے دوسری پارٹیوں کی نسبت. بہت شکریہ عدنان عادل صاحب. تو NA60 میں اس وقت کون کون امیدوار ہے اور جوڑ توڑ کی سیاست کہاں پہنچی ہے، یہ جانتے ہیں اپنے نمائندے راجہ عبدالوحید سے. عبدالوحید، بتائیے گا کہ NA60 میں انتخابی صورتحال کیا ہے اور کون کس جماعت کی جانب سے امیدوار ہے؟ جی بالکل، عام انتخابات کے حوالے سے جہلم میں بھی سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے. میں اس وقت حلقہ NA60 PP 25 شاندار چوک میں موجود ہوں. رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد حلقہ NA60 میں 5,38,897 ہے. مرد رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 2,74,745 ہے. خواتین رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 2,64,152 ہے. اس میں جو شرح خواندگی ہے ضلع جہلم میں وہ 79% ہے. جو کل آبادی ہے 13,82,308 ہے. ضلع جہلم میں جو پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں ان کی تعداد 766 ہے، جس میں جو 26 پولنگ اسٹیشن ہیں ان کو ایک کیٹیگری حساس نوعیت کے 24 پولنگ اسٹیشن کو حساس قرار دیا گیا ہے. سیاسی گہما گہمی کی اگر بات کرتے چلیں تو حلقہ NA60 سے بلال اظہر کیانی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. جہلم 1 سے ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے سابق صوبائی جو امیدوار ہیں چودھری ندیم خادم، یہ 2018 میں الیکشن ہار چکے تھے. اس دفعہ پھر 2024 کے جو عام انتخابات ہیں اس میں صوبائی اسمبلی کی نشست پر حلقہ PP 25 سے حصہ لے رہے ہیں. اسی طرح جو تحریک انصاف کے عدیل حسن ہیں وہ حلقہ NA60 سے اپنا الیکشن جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے چودھری تسیم ناصر گجر جو ہیں وہ بھی اسی حلقہ NA60 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. سیاسی قائدین کی جانب سے ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے، کارنر میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے. جو بلال اظہر کیانی کی جو پوزیشن ہے وہ اس وقت برتری کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ بلال اظہر کیانی ہر یونین کونسل میں جا رہے ہیں. وہاں ان کا والہانہ
दोस्ताना इस्तकबाल किया जा रहा है और जो नाराज़ धड़े थे उनको मनाकर मुस्लिम लीग नून के काफ़िले में शामिल करके एक मजबूत धड़ा जो है वो नून लीग का ज़िला झेलम में इस वक्त बन चुका है। जो नाराज़ मुस्लिम लीगी वर्कर थे वो भी अब जोक दर जोक बिलाल अजहर कियानी के साथ कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। रैलियों का सिलसिला जारी है, कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला जारी है। इसी तरह चौधरी नदीम खादम जो PP 25 से इलेक्शन लड़ रहे हैं झेलम 1 से, उनकी भी पोजीशन जो है वो मजबूत नज़र आ रही है। उनके साथ भी जो नाराज़ धड़े थे वो भी मिल चुके हैं और मुस्लिम लीग जो है इस वक्त मैदान में नज़र आ रही है, बड़ी मुस्तहकम और बड़ी मजबूत। इसी तरह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है चौधरी तसीम नासर गुजर और इनके साथ सूबाई असम्बली से चौधरी काशिफ इस्लाम हैं वो भी मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। गली मोहल्लों में कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला जारी है। इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार चौधरी जाहिद अख्तर जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से उम्मीदवार हैं वो भी हल्का में बड़े मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। कल उन्होंने अपने जो आबाई इलाका है मेरा, वहाँ से इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया है और तहरीके लब्बैक के जो कारकुनान थे वो हल्का NA 60 से इकट्ठे हुए और रैली की शक्ल में दीना से झेलम पहुँचे और मेरा में एक बड़ा इज्तिमा किया गया जिसमें तहरीके लब्बैक का मंशूर पेश किया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासी जमातों के जो कॉर्नर मीटिंग है, रैलियां हैं वो जारी हैं।